وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ اتحادی حکومت پر عوام اور دنیا نے اعتماد کیا۔ مجموعی طور پر 9.7 ارب ڈالر کا اعلان کیا گیا۔ اگر رقم خرد برد کا خدشہ ہوتا تو تقریباً 10 ارب ڈالر کا اعلان نہیں ہوتا۔ وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گیند اب ہمارے کورٹ میں ہے، ایک ایک پائی شفافیت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، ایک ایک پائی عوام کی ترقی اور خوشحالی اور خدمت میں نشاور کی جائے گی، مل کر کام کریں گے، عوام کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ مخالفین نے بدترین پروپیگنڈا کیا، قوم میں تقسیم در تقسیم کر دی گئی ہے، زہر گھولا کیا ہے۔ ایک سوال پر بولے آٹے کا معاملہ صوبائی ایشو ہے، گندم کے ذخائر قوم کی ضروریات کے مطابق موجود ہیں۔ سب سے بڑی جو اماؤنٹ جس کا اعلان کیا گیا وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2 ارب ڈالر، یہ ہے پاکستانی قوم کی عزت اور توقیر اور اعتماد کا اظہار جو کہ اقوام عالم نے جنیوا میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام پر کیا۔ ہمارے مخالفین نے جو ایک بدترین پروپیگنڈا کیا تھا ہمارے خلاف، اور آپ اس کو جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، ان کے اوپر اگر انہوں نے کان دھرے ہوتے یا کوئی اور ان کو اس میں کوئی ڈاؤٹس ہوتے تو یہ 10 ارب ڈالر یہ پاکستان کے لیے وہاں پر پلیجز نہ ہوتے۔ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، بڑا سٹرونگ انہوں نے میسیج دیا ہے کہ وہ جو ہمارا جو سیف ڈپازٹ ہیں 3 ارب ڈالر کے وہ 5 ارب ڈالر تک انشاءاللہ اس کو لے جائیں گے، اور سرمایہ کاری اس کے علاوہ سرمایہ کاری جو ہے اس کو انہوں نے 10 ارب ڈالر کا انہوں نے انڈیا دیا۔ ہماری باری ہے تو ہم نے اس کے اوپر اب انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے، ہم آپ کو اور قوم کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 8-9 مہینے سے کی گئی محنت کا پھل نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جنیوا کانفرنس میں ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ کانفرنس میں ہم نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا 9 ارب ڈالر سے زائد انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی تنہائی کا تاثر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا غلط تاثر اس کانفرنس میں ختم ہو گیا۔ ہم سب کا جو محنت پچھلے 8-9 مہینوں سے جو مل کے کیے ہیں اس کا جو پھل ہے وہ ابھی نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کا فارن پالیسی کامیاب ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کانفرنس سے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک تیر سے 2 شکار کیا ہے، میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ نے جو اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا سلسلہ ہے جو ایک اتنا مونیومنٹل ٹاسک ہے، اس لحاظ سے تو کامیاب ہوا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ متھ توڑا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے۔ آپ نے پاکستان کے اندر میں جو ڈاکٹرز ہیں اور دنیا بھر میں جو پاکستان کے مخالفین ہیں، پاکستان کے لیے اچھے نہیں سوچتے ہیں، اچھے نہیں چاہتے ہیں، آپ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF کے کہنے پر اقدامات کریں گے مگر ان کا دباؤ عوام پر نہیں آئے گا۔ یہ بھی کہا کہ اللہ اپوزیشن والوں کو ہدایت دے، یہ ہر وقت ڈیفالٹ کی گردان پکڑے ہوئے تھے۔ 3 سال میں ہم نے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن مکمل کرنی ہے۔ ہم نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ ان سے کی ہے، میں نے اور میری ٹیم نے، اور وہ ایک ہم نے اس کو تھوڑا سا نیرو کیا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے یعنی ان کے ایجنڈے میں وی آل نو، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں، اس میں گیس ہے، اس میں انرجی ہے، اس میں آپ کا فسکل جو اسپیشل ٹیکس لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا 10%، وہ اس میں کچھ سٹیز آگے تھے ایک ہائی کورٹ سے، اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلیڈ ہے، لیکن وہ دسمبر کے مہینے میں وہ آبویسلی ٹارگٹ تھوڑا 5 مہینے کا اوور رن کیا ہوا تھا، الحمدللہ اچیو کر چکے تھے۔ آن دا سیف سائڈ دے تھنک کہ جی ہمیں پھر بھی کوئی فسکل میجرز لینے چاہیے، کچھ ہم نے جو ان بجٹڈ اگر کوئی سبسڈیز ہیں، تھوڑا سا کسان پیکج میں ہے، ایک ایکسپورٹرز کو ہم نے دیا تھا، اس کے لیے ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں فار یور انفارمیشن۔ فسکل کوئی ہم لیں گے، لیکن کسی کامن مین کے اوپر، عام انسان کے اوپر، کسی عام شہری کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने यह भी कहा है कि कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत का निजी बैंकों के पास मौजूद ज़र मुबादला ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं। उन्होंने उसूलों की बुनियाद पर कहा था कि स्टेट बैंक और निजी बैंकों के पास ज़र मुबादला ज़खायर कौमी ज़खायर हैं। ये भी कहा उन्होंने, और कहा कि जिन लोगों ने मईशत तबाह की वो इस बयान को गलत रुख दे रहे हैं। चंद अनासिर जानबूझकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हुकूमत इन ज़खायर को इस्तेमाल करना चाहती है। शहरी ऐसे प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज करें। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मुआशी तज़कियाकार खुर्रम शहजाद साहब और मुआशी तज़कियाकार फरहान बुखारी साहब। सबसे पहले खुर्रम, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस के सम्राट से आगाह किया और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है, कहा है कि पाकिस्तान को हैरान कुन तौर पर बहुत अच्छे नताइज मिले हैं इस कॉन्फ्रेंस से। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को इसके बाद मजीद कुछ सख्त इकदाम करने होंगे? जी देखिए, जहाँ तक इकदाम का ताल्लुक है तो वो तो डेफिनेटली करना होंगे, क्योंकि देखिए जब भी आपके पास लिक्विडिटी क्रंच होता है, यानी कि आपके पास पैसे कम होते हैं अपनी पेमेंट्स के लिए, तो आपको टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपसे कमिट करता है, जो भी आपको जो है वो आपके साथ एक वादा करता है कि जी आपकी रीडेवलपमेंट में, रिकंस्ट्रक्शन में आपका जो है साथ देंगे। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि 8 से 9 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट की गई है। बट इसमें से एक चीज नोट करने की है कि इसमें से तकरीबन 30% 40% हिस्सा वो है जो ऑलरेडी एडीबी, आईडीबी, वर्ल्ड बैंक कमिट करते हैं प्रोग्राम फंडिंग में और प्रोजेक्ट फंडिंग में। तो एक तो उस तरफ एक तरफ आप साइड पे कर लें इस पोर्शन को। दूसरा ये है कि 3 से 4 महीने लगते हैं इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को या बायलेटरल इंस्टीट्यूशंस को, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को ये टाइम लगता है अप्रूवल लेने का कि जितनी भी कमिटमेंट हुई है, प्लेजेस हुए हैं, उसको किस तरह से आगे जो है वो प्लान करना और डिसबर्स करना है। तो 3 से 4 महीने तो आप अप्रूवल का टाइम ले लें, और उसके बाद फिर 3 साल का एक टाइमलाइन है जिसमें आपके सारे फ्लोज मटेरियलाइज होने, और हमारे पास कैपेसिटी भी इतनी शायद अच्छी बेहतर नहीं है इनको यूटिलाइज करने के लिए, वो भी हमें बिल्ड करनी पड़ेगी। तो देखिए टाइमिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें से कुछ पोर्शन शायद ऐसा भी है जो कि आईएमएफ के साथ कंटिजेंट होगा कि पहले आप आईएमएफ प्रोग्राम में जाएं, उनके सारे वो कंडीशंस माने जो वो कह रहे हैं। और अब अच्छी डेवलपमेंट ये है कि आज अनाउंसमेंट की गई है कि 1.6 ट्रिलियन का जो गैस का जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने के लिए वो डिविडेंड्स के थ्रू, कंपनीज की जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके डिविडेंड्स के थ्रू किया जाएगा, या फिर जो है प्राइसेस बढ़ा के किया जाएगा, और रुपये को भी जो है अब मार्केट पे लाने की बात हो रही है डॉलर के अगेंस्ट। तो इस तरह के इकदाम जल्दी हो जाएं ताकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में जाएं और ये सारे फ्लोज में मटेरियलाइज आस्ता होना शुरू हो। और फिर सऊदी अरेबिया ने भी 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की है, कतर ने ऑलरेडी की थी 3 बिलियन डॉलर्स की। ये सब चीजें मटेरियलाइज हो सकती हैं, लेकिन प्लान ये होना चाहिए कि आईएमएफ के साथ जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए ताकि हम जल्द से जल्द जो है हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस कम हो सके और हम अपनी रीपेमेंट्स की तरफ जा सके, क्योंकि तकरीबन 19-19.5 बिलियन डॉलर पे करना है पाकिस्तान ने आज से लेकर दिसंबर तक 2023 तक। सही। फरहान बुखारी साहब, आप भी एग्री करेंगे खुर्रम शहजाद साहब की इस बात से? जी बिल्कुल, हालात वैसे नहीं हैं जो कि जैसे कि वजीर आज़म ने और ख़ासतौर पे वजीर ख़जाना ने बयान किए हैं, क्योंकि सरकारी तौर पे तो ये तासुर दिया जा रहा है कि सब अच्छा है, जबकि सब अच्छा नहीं है। जिनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें जो हमें ये 10 बिलियन डॉलर की या 9 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम का बताया जा रहा है, इसमें से 80% तकरीबन 8 अरब डॉलर तो वो हैं जो कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से, बैंक से आ रहे हैं, ये कर्जे हैं, और तकरीबन 85% से ज़्यादा इसमें कर्ज है जो कि पाकिस्तान को बहरहाल वापस देना होगा। अब आप उनकी शराइत के बारे में बात कर सकते हैं कि जी शराइत उनकी नरम होंगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का 100 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा है, वो ये कर्जे मिला के तो 108-109 अरब डॉलर का हो जाएगा। सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में इस्लाहात क्या और कैसे और कितनी जल्दी हो सकती हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनसे निपटा जाए, और वो सवाल का जवाब खास तौर पे एक इलेक्शन ईयर में और इस हुकूमत से मिलना बहुत मुश्किल है। फिर जो गैर जिम्मेदारी की बातें होती हैं, दिसंबर के शुरू में यही वजीर खजाना है जिन्होंने जियो टीवी पे ही कहा था आईएमएफ के हवाले से कि आई डोंट केयर अबाउट द आईएमएफ, जिसका बहुत बुरा रद्द अमल हुआ है। और अब वही आईएमएफ है जिसके पास जाके वजीर खजाना फिर कर्जे की रकम मांग रहे हैं उनसे। फिर आज जो इन्होंने ये बात की कि जी लोगों में ये बहुत बुरा तासुर हुआ है कि ये शायद कोई खुदा न खास्ता मुल्क में कमर्शियल बैंक्स के भी जो अकाउंट्स हैं उन्हें फ्रीज कर दिए जाएं, और एक यानी ये तासुर दिया गया आज वजीर खजाना ने कि शायद कुछ अनासिर ऐसे हैं
جو کہ اس قسم کا ایک تاثر پیش کر رہے ہیں تاکہ حکومت کے لیے مشکل بڑھے، بھائی انہیں سوچنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ان کی اپنی پارٹی یعنی پی ایم ایل این سے منسلک ہے، جب 1998 میں پاکستان میں تقریباً 10 یا 11 ارب ڈالر کے کمرشل بینکس میں اکاؤنٹ سے جو کہ فریز کر دیے گئے تھے، تو لوگوں کو تو وہ تاریخ یاد ہے۔ اب بجائے ایسی غیر ذمہ داری کی آپ خود سٹیٹمنٹس پبلک میں دیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہو یا کمرشل بینک کے حوالے سے ہو، پھر آپ الزامات لگائیں کہ جناب لوگوں کی شاید کوئی بری نیت ہے جس وجہ سے لوگ اس سٹیٹمنٹ کو یا ایسی سٹیٹمنٹس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اتنا زیادہ بغیر سوچے سمجھے جب کوئی صاحب بولتے ہیں تو پھر اس کا پھر ایک فال آؤٹ ہوتا ہے، تو اس لیے کم سے کم بولیں اور جو اصل مشکل فیصلے ہیں ان کی طرف آئیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ خرم شہزاد صاحب، جس طرح ایک تو جو فرحان بخاری صاحب بات کر رہے ہیں اور وزیر خزانہ نے جو بیان دیا ہے، کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر اقدامات کریں گے مگر ان کا دباؤ عوام پر نہیں آئے گا، پریکٹیکلی کتنا پاسبل لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے، ان کے کہنے پر اقدامات کیے جائیں لیکن اس کا امپیکٹ عوام پر نہ پڑے؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال میں مشکل ہوگا کافی یہ کہنا کہ امپیکٹ نہیں آئے گا۔ امپیکٹ آئے گا اور کافی زیادہ آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں 3-4 ایکشن پوائنٹس ہیں، اگر وہ کیے جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کتنا آ سکتا ہے۔ ایک تو آپ کو کرنسی مارکیٹ ریٹ پہ لانی ہوگی اور وہ تقریباً 10 سے 15% کے بیچ میں ہو سکتا ہے، ایٹ لیسٹ 10% تو ہو سکتا ہے، اور آپ کے انٹر بینک کی جو کرنسی پیرٹی ہے یعنی کہ ڈالر اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً کوئی 240-245 پہ آئے گا۔ اور سیکنڈ آپ کا ایکشن پوائنٹ ہوگا انٹرسٹ ریٹس کا بڑھانا۔ وہ آف کورس آپ کی انفلیشن کافی اوپر ہے اور اس میں کور انفلیشن کافی اوپر ہے جس کے اوپر انٹرسٹ ریٹس ڈٹرمن ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی 100-200 بیسس پوائنٹ 100 بیسس پوائنٹ 1% جو ہے وہ زر سود میں اضافہ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کا امپیکٹ بزنسز پہ ڈیفینیٹلی آئے گا۔ آلریڈی بزنسز جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں امپورٹس نہ ہونے کی وجہ سے، را مٹیریلز ٹائم پہ نہ ملنے کی وجہ سے، اور جو مقدار انہیں چاہیے ہوتی ہے اس پہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ تھرڈ جو ہے وہ آپ کی گیس پرائسز ہے، الیکٹریسٹی کی پرائسز ہیں۔ گیس پرائسز کا ڈبل ہونا جو ایکسپیکٹڈ ہے، اگر ڈبل ہوگا تو ڈیفینیٹلی انفلیشن پہ امپیکٹ آئے گا، اس کا مہنگائی میں اس کا امپیکٹ آئے گا، فوڈ کی پرائسز پہ امپیکٹ آئے گا، جو آلریڈی آپ کی انفلیشن 24% پہ چل رہی ہے اور فوڈ کی انفلیشن آپ کی 30% سے زیادہ ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا۔ چوتھی چیز آپ نے جو کرنی ہوگی وہ پیٹرولیم پرائسز کا میں کمی نہ کرنی ہوگی، اور بلکہ اس کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگانا ہوگا، کیونکہ 300-350 بلین کا تو شارٹ فال آپ کو صرف پیٹرولیم لیوی سے آ رہا ہے ٹیکس کا، تو سیلز ٹیکس لگانا، پھر پیٹرولیم لیوی کو بڑھانا یا پھر ایٹ لیسٹ پرائسز کو نیچے نہ کرنا، ان سب چیزوں کی وجہ سے ڈیفینیٹلی مہنگائی میں ایٹ لیسٹ کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کمی بہت کم نہیں ہوگی، شاید تھوڑی اضافہ ہو 1-2 کوارٹرز میں، پھر کہیں جا کے آئل پرائسز نیچے آتی ہے، جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جون کے بعد آئل پرائسز میں کافی زیادہ کمی ہو سکتی ہے، پھر وہ ایک ریلیف مل سکتا ہے پاکستان اکانومی کو۔ لیکن یہ کہنا کہ جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا، یہ بہت مشکل ہوگا مینیج کرنا۔ ایک اور اس میں سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ افغان بارڈرز کو جو ہے وہ بند کیا جائے، بالکل سیل کیا جائے ان ٹرو اسپرٹ، کیونکہ یہ جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آٹا، دال، چاول، سبزیاں، جو بھی آپ کہہ لیں بیسک ہمارے جو فوڈ پروڈکٹس ہیں، یہ ساری جو ہے اسمگل ہو رہی ہیں، اس وقت زیادہ ہو گئی ہیں جب سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے مارکیٹ میں ڈسٹورشن کریٹ کی ہے، تو اس وجہ سے یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کو کم کریں گے نا تو یہاں سے مہنگائی فوڈ پرائسز میں ایٹ لیسٹ کمی ہو سکتی ہے، یہاں سے تھوڑا ریلیف ہو سکتا ہے، اور سکتا ہے ڈالر کے ریٹس بھی آپ کے بہتر ہو جائیں، کیونکہ افغانستان ڈالر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ روپے میں ڈیل کر رہے ہیں، اور جو ان کو روپی ملتا ہے وہ یہاں آ کے ڈالر میں ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں اوپن مارکیٹ سے۔ فرحان صاحب، وزیر خزانہ نے ایک اور جو اہم بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کمرشل بینکوں کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر شہریوں کی ملکیت ہیں اور حکومت کا نجی بینکوں کے پاس موجود زر مبادلہ ذخائر استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی، دیکھیے تاریخ ہے 1998 میں یہی نون لیگ کی حکومت تھی جب پاکستان میں ایسے ہی غیر ملکی فارن کرنسی اکاؤنٹ سے، جو کہ اسی حکومت نے یعنی اس وقت کی نون لیگ کی حکومت نے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد فریز کیے تھے۔ اب صورتحال چاہے مختلف ہو، لیکن وزیر خزانہ کو زیادہ ذمہ داری کے بیانات دینے چاہیے اور بغیر سوچے سمجھے بولنا نہیں چاہیے۔ وزیر خزانہ کو اپنے منصب کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، جو کہ میرا خیال میں وہ اتنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور یہ الیکشن ایئر میں کئی باتیں ان سے منسوب ہوتی ہیں اور بھی وزراء کرتے ہیں جو کہ خالصتاً سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں۔ اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ جو کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف اور انفلیشن کے بارے میں بات کی۔ اب رانا ثناء اللہ کا
اکانومی یا انفلیشن یا اس قسم کی چیزوں پہ بات کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ لیکن لوگ ایسی غیر ذمہ داری کی باتیں کرتے ہیں، اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ ہماری اسٹیٹمنٹس کو یا کسی اسٹیٹمنٹ کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں۔ پہلے خود تو دیکھیں کہ خود اپنی اسٹیٹمنٹس کیا ہیں اور ان کا کیا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور پھر اس سے کچھ پرہیز کریں۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فرحان بخاری صاحب اور خرم شہزاد صاحب، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔